أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 222 یعنی 222 وَيَسْأَلُونَ اور سوال کرتے ہیں کا آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں ایام کے بارے میں خواتین کے قل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا پس دور رہو النساء خواتین سے فی المحیض حالت حیض میں وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ قریب جاؤ ہن ان کے حتیٰ یہاں تک یطہرن کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پس جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوا پس تم جاؤ ہن ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتے التوابین توبہ کرنے والوں کو ویحب اور پسند کرتے المتطہرین پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح نساؤکم تمہاری بیویاں حرث کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے فأتو پس جاؤ یا آؤ حرثکم اپنی کھیتیوں کو ان جہاں سے تم چاہو وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے لیے اچھے اعمال واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے واعلموا اور جان لو انکم کہ بے شک تم ملاقو ملنے والے ہو اس سے وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو ولا تجعلوا اور نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو عرضتاً ذریعہ نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو وتصلحوا اور اصلاح کرو بین الناس لوگوں کے درمیان واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے علیم اور جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اور نہیں مؤاخذہ کریں گے تمہارا اللہ باللغو قسم لغو کا باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کا لیکن یؤاخذ مؤاخذہ کرے گا وہ تمہارا بما ان پر کسبت قلوب جو ارادے کیے تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا بھی ہے حلیم اور بردبار بھی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی خواتین سے ایلا کا مطلب کہ 4 مہینے تک اس نے قسم اٹھا لی کہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں ایلا تربص 4 اشہر تو وہ انتظار کرے گا مہلت کر دے اس کے لیے 4 مہینے کی تربص انتظار ہے 4 مہینے تک فَإِنْ فَاؤُوا اور اگر 4 مہینے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا تو وہ اس کی بیوی ہے فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے کہ جو اس نے اتنے لمبے عرصے تک قسم کھائی نانے کی رحیم اور رحم کرنے والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر ارادہ کر لیا انہوں نے اس سے الہ سے کہ 4 مہینے پورے بھی ہوگا اور اس نے رجوع نہیں کیا الطلاق کا تو طلاق ہو جائے گی فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم اور جاننے والا ہے آیات ہیں ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا ترجمہ وَيَسْأَلُونَكَ اے میرے پیغمبر سوال کرتے ہیں وہ کا آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں ایام کے بارے میں قل کہہ دیجئے کیونکہ اس کے بارے میں اس لیے کہا کہ اس سے پہلے مذاہب میں بھی بڑی افراط اور تفریط تھی عیسائیوں کے ہاں اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا جیسے ویسے دنوں میں آنا جانا لگا رہتا تو ایام حیض میں بھی ایسی آنا جانا لگا رہتا اور یہودیوں کے یہاں بڑی سختی تھی کہ وہ خواتین کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں بند کر دیتے تھے اس وقت جو ان کے مذہبی پیشوا تھے ان کی طرف سے یہ حکم تھا تو اس طرح دونوں مذاہب میں بڑی افراد تفریط تھی اور سیم اسی طرح پھر مشرکین مکہ میں بھی اسی طرح کی تھے کہ کچھ خیال ہی نہیں رکھتے ہر برابر تھا تمام دنوں میں آنا جانا اور بعض کے یہاں بڑی سختی تھی جیسے ان کا اثر ہوتا دونوں کا تو انہوں نے جب سوال ہوا تو آپ سننے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو جواب دیا کہ کل کیجیے ہوا اذن کہ نہیں گندگی تو ہے اب اس کو حکم کیا فاعتزلوا النساء فی المحیض لیکن خواتین سے دور رہیں فاعتزلوا علادہ رہیں بڑے زبردست الفاظ استعمال کیے قرآن نے علادہ سے لے ایسا نہیں کہ خواتین کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں بند کر دیں یا وہ جانوروں والے کمروں میں بند کر دیں جیسے کہ
اس وقت ایک دور میں تھا. کہا صرف علادہ رہیں. علادہ سے مراد اشارہ خاص علادگی کی طرف ہے. ولا تقربوہن، پھر اس کی وضاحت کر دی، اور قریب نہ جاؤ ہن ان کے حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائے. تو قربت سے قربت خاص مراد لے لی گئی. اور اب اس سے ان دونوں الفاظوں سے بڑی عجیب قسم کی تشریح ہو گئی اور بالکل بہنا بہن ہو گیا کام. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوا، تو پس تم آؤ، ہن ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے تم کو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتے التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند کرتے المتطہرین، پاکیزہ رہنے والوں کو. کیونکہ خواتین کے ساتھ جب تک انسان کی قربت ہے تو وہ پاک بھی رہتا ہے. اسی لیے تو علماء کے لیے کہا گیا کہ علماء یا عالم یا جو قوم کے مقتدی ہیں، ان کی بیوی کے لیے ضروری کہ وہ خوبصورت ضرور ہو، تاکہ اس کی نگاہیں ہمیشہ نیچے رہیں، اور جتنے جو اس کی طرف ہوں، اور اگر ضرور پڑے تو دو دو تین تین چار چار کر لیں، یہاں تک ان کو. اور ترغیباً جو پیشوا ہیں ان کے لیے کہ وہ دوسری شادی کر لے، تیسری کر لے، چوتھی کر لے، تاکہ کبھی یہ راستے سے نہ بھٹک جائے. اس کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ بھٹک جائیں گے یا دین سے متنفر ہو جائیں گے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تمہارے لیے. فاتو، پساؤ، حرثکم، اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو. بڑا بلیغ لفظ ہے، انا شئتم. اس کی وضاحت کر دی. اس وقت جیسے لوگ ہزاروں سوال کرتے رہتے ہیں، یہ اس کا ایک ہی حل ہے. وقدموا، اور پیش کرو، لانفسکم، اپنے لیے اچھے اعمال. ظاہری اعمال بھی مراد ہے، باطنی اعمال بھی مراد ہے. اور نکاح کا مقصد بھی بتا دیا کہ نکاح کا مقصد ہے خاندانوں کا بڑھنا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو. وبشر، اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو. اور یہ ایک تنبیہ کر دی کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی، دیکھنا کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. انسان ہے، کبھی انسان کے دماغ پر مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شہوت بھی غالب آ جاتی ہے، تو کہیں غلطی نہ کر بیٹھے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو، عُرْضَةً، نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا، یہ کہ تم بچ سکو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کو، وتصلحوا، اور تم اصلاح کرو، بین الناس، ان سے. ایک یہ ہے کہ تبرع کا تعلق ان دونوں سے ہو، کہ یہ کہ تم بچ جاؤ تقوی والی اختیار اور اصلاح کرنے کے درمیان میں. یہ اصل میں ایک ایسی صورت میں ہوا تھا. آج کل بھی لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ آندے کے بعد یار میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اور بسوں کو تو مستحب اور ثواب والا ہوتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ کا خرچہ دیا کرتے تھے، تو ان سے غلطی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ قسم اٹھا لی کہ آنے کے بعد میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا. اس طرح اور بھی واقعات ہیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے نام کو جو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ، اور اس سے یہ کہ تم زیادہ پرہیزگار یا اصلاح کرنے والے اور متقی بننے کی کوشش کرو، ایسا نہ. بلکہ اپنی قسمیں اگر ایسی قسم کو اٹھا بھی لے کہ کام مباح ہو، جائز ہو، مستحب ہو، یا خیر کا کام ہو، اس نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، اور حالانکہ وہ کام ٹھیک تھا، تو یہ اپنی قسم توڑ دے، اس کام کو کرے. لا یؤاخذکم، نہیں مؤاخذہ کریں گے تمہارا اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو. لغو ایمان قسم اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی جو ہے ویسے ارادہ اس کا نہیں ہوتا کسی چیز کا، لیکن ویسے اس کی زبان سے نکل جاتی. جیسے ایک علاقے میں ہم گئے تھے پچھلے سال کی بات، وہاں ہر آدمی چھوٹی سی بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. تو وہ لوگوں کا ایک تکیہ کلام بن چکا تھا، لیکن اس سے ارادہ ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن یؤاخذ، مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما، اس کا کسبت قلوبہم، جو تمہارا ارادہ کرتے ہیں، یعنی قسم اٹھائیے اس سے کچھ ارادہ بھی مقصود ہے، اس پر مؤاخذہ ہوگا. واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا، حلیم، اور بردبار ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یولون، جو ایلا کرتے ہیں. ایلا کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے تک، یعنی قسم، یہ مطلق ہے کہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں اپنی گھر والی کے پاس آئے تیرے پاس نہیں جاؤں گا، گھر والی کو کہتے ہیں. اس کو ایلا کہتے ہیں. تو پہلے یہ ان لمیٹڈ ہوتی تھی، لیکن اسلام نے آ کے اس کو لمٹ کر دی کہ نہیں بھائی، ایسے نہیں کہ خاتون کی زندگی تم برباد کر دو کہ اس کے پاس نہیں جائیں گے، اور طلاق بھی نہ دو اور لٹک جائے وہ. نہیں، اگر قسم اٹھا لی کسی نے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے میں واپس آ گئے اپنی بیوی کے پاس، اس سے قربت کر لی، تو یہ رجوع ہے.
اگر نہیں آیا تو 4 مہینے پورے ہو گئے تو دیٹس مین اس نے طلاق دے دیے، وہ فارغ ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اور اگر ارادہ کر لیا اس نے اس سے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بس یہاں ان دو مسائل میں اس وقت ہماری عدالتوں میں تھوڑے سے مسائل ہیں کہ ایلا کر لی وہ طلاق بن جاتی ہے، اب اس کو ہمارے کورٹ نہیں مان رہی ہوتی، اور دوسرا خلا جب تک جی، تو اگر 4 مہینے کا ارادہ، 4 مہینے تک اگر وہ اپنی وائف کے پاس واپس نہیں جاتے تو یہ رجوع نہیں ہوگا، پھر یہ طلاق بن جائے گی۔ اگر 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے واپس آواز چلے نہیں گئے آ تو رہی، رجوع نہیں پر کٹ رہا ہے بار بار۔ للذین یولون من نسائہم، وہ جو الا کرتے ہیں اپنی بیوی سے، تربصوا 4 اشہر، تو وہ انتظار کریں گے 4 مہینے، یعنی 4 مہینے تک ان کو موقع دیا گیا ہے، اور اگر 4 مہینے تک اس پورے ہونے سے پہلے رجوع کر لیا میرا تو خیال ہے ٹھیک ہے۔ معلم صاحب آپ دوبارہ جوائن کریں، شاید پھر آواز آئے گی۔ جی، فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر وہ لوٹ گیا، مراد کیا ہے کہ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، تو پھر یہ رجوع ہو جائے گا، پھر ضرورت نہیں ہے اگر بند طلاق ہی نہیں کرتے ہیں ہوگی۔ وہ فَإِنَّ اللَّهَ معلم صاحب غَفُورٌ بالکل رَحِيمٌ۔ آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز اتنی کٹ رہی ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخری 2 آیتیں بعد میں۔ جی، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، غفور رحیم، بخشنے والا اور رحیم ہے۔ فَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اگر اس نے ارادہ کر لیا طلاق کا، یعنی 4 مہینے تک رجوع نہیں کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے۔ تو یہ الہ کا مطلب یہ تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ عورت کو کہ بھائی چلو میں آپ کے پاس نہیں ہے، چھوڑ دیتے، یہ طلاق بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب جو ہے یہ قرآن نے اس کو لمٹ کر دی کہ 4 مہینے تک اگر گئے تو ٹھیک ہے، رجوع ہے، 4 مہینے پورے ہو گئے تو یہ آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی۔ اور یہ تھوڑے سے مسائل کچھ ہمارے کورٹ میں مسائل ہوتے ہیں کہ یہاں تو یہ طلاق ہو جائے گی لیکن کورٹ اس کو نہیں مانے گی، اور اس طرح خلا کوئی شریعت نہیں مانتی کہ جب تک وہ ہسبینڈ کی رضا سے نہ ہو یا اس کے سائن نہ ہو، اور ہماری جو ہے کورٹ اس کو دے دیتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی خیر والا معاملہ فرمائے۔